نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ، کہ انصاف سے کام لینے والے، انصاف کا فیصلہ کرنے والے اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ فرمایا علی منابر من نور، کہ وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شخص انصاف کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک پتھر اور سیمنٹ کے بنے ہوئے ممبر پر ہوں، لیکن وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر فائز ہے۔ جو صحیح حق کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان لوگوں کا یہ مرتبہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کی صفت بتائی گئی کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اس دن سایہ نہ ہوگا، تو جن 7 صفات کے حاملین کو اللہ رب العزت اس عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں امام کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی صفت کا ذکر فرمایا ہے وہ فرمایا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا مقتدا، انصاف کرنے والا قاضی، انصاف کرنے والا حکمراں۔ یہ پہلا وہ شخص ہوگا، پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے عدل کرنے والے کو، انصاف کرنے والے کو پہلے نمبر پر فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اور نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت کو آپ دیکھیں کہ غزوہ حنین کی واپسی پر مال غنیمت، کئی طرح کا مال غنیمت تھا، اس میں بھیڑ، بکریاں، اجناس، غلہ، سونا، چاندی، ہر چیز کی تھی۔ تو کئی قبائل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان قبائل کے سرداروں کو زیادہ حصہ عطا فرمایا۔ تو وہاں پر ایک شخص ذوالخویسرہ موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تقسیم تو عدل پر مبنی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعدل اذ لم اعدل، کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ کیونکہ عدل کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے، اور یہ نبی کی امت کی شان بھی ہونی چاہیے کہ نبی کی امت بھی عدل کرے، اور نبی کی امت پر بھی عادلانہ نظام ہو، نہ کہ غاصبانہ نظام ہو، نہ کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، نہ کہ ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جو انسان کو انسان کا غلام بنائیں، اسلام کی اقدار پر کاری ضربیں لگائیں، درہم و دینار کے حصول کے لیے ہم کفار کی اقدار کو اپنا لیں، تو یہ قانون کوئی بھی اچھا قانون نہیں ہے، اور ایسا قانون قطعاً ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ ایمان لانے کے بعد کافرانہ قوانین کی روش میں بہہ جانا یہ شان مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ خالق و مالک اس مملکت پر اسلام کا پیارا پیارا نظام رائج فرمائے،